چلیں یہی ہے، ایک اللہ ہے، یہی معبود ہے، یہی نور ہے، تو اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ خوب یہ جو خاصیت بیان کرے گا تو یہ کسی اور میں نہیں ہے۔ نمبر ایک الحی، وہ ہے جو ہے ہی ہے، حیات اس کے اندر ہے، اس میں ہے، وہ ہے ہی ہے، وہ مہیا نہیں ہے، ذل حیات نہیں ہے ہی ہے، یعنی خود حیات اس کی ذاتی ہے، وہ حیات رکھتا ہے اور دوسروں کو حیات دینے والا ہے۔ باقی سارے مہیا ہیں، پہلے اموات تھے فاحیاکم، کنتم امواتا فاحیاکم، آپ سب ممات تھے، ختم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کوئی آپ میں جان نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، ہم نے آپ کو زندگی دی، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں، دعوے دار ہی نہیں ہے، دعوے دار ہی نہیں ہے۔ اللہ کا دعویٰ ہے لیکن اور کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے، کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یعنی جہان میں کوئی ایسا دعوے دار ہے ہی نہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس کو پیدا نہیں کیا گیا، اس کو بنایا نہیں گیا ہے، اس کو حیات نہیں دی گئی، کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی خدا کریم ہمیں سوچنے کے لیے یہ چیزیں بیان کر رہا ہے۔ الحی، وہ جو ہے ہی ہے، جو زندہ ہے، جس کے میت ہونے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ کسی زمانے میں تھا، نہ کسی زمانے میں ایسے تھا کہ وہ نہیں تھا اور ہوا، ہے ہی ہے، جب سے ہے ہی ہے، جب بھی اس کے بارے میں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ ہے ہی ہے۔ پھر خود زندہ ہے، صرف اتنا، وہ جو کہ معبود ہونے کا حق رکھتا ہے، اللہ ہے، معبود ہے، نور ہے، وہ حق رکھتا ہے، صرف ہے ہی ہونے کی وجہ سے۔ یہ دلیل بیان کر رہا ہے، کیوں لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہمیں دلیل دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے۔ فرماتا ہے دلیل یہ ہے، الحی القیوم، وہ ہے ہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ کنتم امواتا، بلکہ تمام چیزوں کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ ساری ہر چیز میں یہ تھی، خدا نے ان کو زندگی دی ہے، خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، خدا، کیونکہ کوئی اور دعوے دار ہی نہیں ہے۔ جتنے معبود بھی، جتنے بھی، مثلا فرعون فرض کرو، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہتا ہے ربکم الاعلی، لیکن کبھی اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ میں نے بنائی ہیں، میں نے زندگی دی ہے سب چیزوں کو، یہ کبھی نہیں۔ وہ رب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، رب یعنی چلانے والا، جو ادارہ کرنے والا ہوتا ہے۔ پیدا کرنے کا تو کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، ہے ہی، جو زندگی رکھتا ہو، اور تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں جب سے ہوں میری صفت یہ ہے کہ میں زندگی، اس لیے کہ کچھ ٹائم کے بعد تمام انسانوں نے مر جانا ہے، تمام زندوں نے ختم ہو جانا ہے، مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو دوسری ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نابودی کی طرف جا رہی ہیں۔ اور دوسری صفت، الہ ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر معبود بنانا ہے تو یہ چیزیں لے آئے، کوئی لے آئے تو پھر ہے، کوئی یہ چیزیں لے آئے، واقعاً خدا کریم نے بتا دیا ہے، فارمولہ یہ ہے، معبود ہونے کے لیے یہ شرط ہے، القیوم، قیوم ہو، ایک ہوتا ہے قائم، قائم یعنی خود جو قیام رکھتا ہے، یعنی جو اپنی صلاحیتوں اور اپنے اس ڈھانچے کے مطابق اور اپنے وجود کے مطابق پوری طرح قائم ہے، جیسے درخت ایک قائم ہوتا ہے، قوام رکھتا ہے،
یا انسان جو ہے اقامت الانسان، قامت الانسان، اسی انسان کی قامت سے کہ جو صحیح کھڑا ہو سکے، جو صحیح اپنے وجود کو قائم رکھے اور صحیح سے اپنی تمام جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو انجام دینے کی قوت رکھتا ہو، وہ قائم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مردہ قائم ہو، تو مردہ نہیں، وہ جو خود سے قائم ہے، جو خود اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکے، نہ یہ کہ جس کو کھڑا کر دیا گیا ہو۔ تو اس میں پھر قیوم آ جاتا ہے۔ قیوم یعنی جو قائم خود نہیں، نہ صرف یہ کہ خود قائم ہے، بلکہ اس نے تمام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ القیوم، القیوم یعنی ایک لفظ ہے جو صرف اس پہ فٹ آتا ہے کہ اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ دوسرے جتنے بھی الہ ہیں جن کا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ تو خود کو بھی قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، خود کو بھی قائم نہیں رکھ سکتے۔ ایک مکھی ان کے آس پاس میں آ جائے تو وہی مکھی ان کے لیے بہت ہو رہتی ہے۔ ایک چھوٹی سی، وہ تو اپنی چھینک کو بھی نہیں روک سکتے ہیں، ہاں، وہ تو اپنے اندر کی حرکات کو نہیں روک سکتے ہیں، اسی پیٹ کو ہی نہیں قابو کر سکتے۔ کوئی انسان نہیں ہے ایسا کہ وہ کہے کہ اندر پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ بھائی تیرے اختیار میں ہے ہی نہیں، اب تو نے کھا لیا ہے، یہ اختیار میں تھا، کھانے کے بعد اب اندر کی جو ساری ایکٹیویٹی ہے وہ کس کے ہاتھ میں، اور تو روک لے، ہاں، بٹن آف کر دے کہ بھائی نہیں چلنا آگے، ہضم نہیں کرنا ہے، روک لینا ہے، آگے نہیں چلانا ہے، ضرورت پیش نہ آئے کوئی مجھے، نہیں بھائی اب تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو خود بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ 2 دن نہ سوئے، 3 دن نہ سوئے، کر کے دکھائے، 10 دن نہ سوئے، چلیں فرض کریں کوئی پریکٹس کر کے 1-2 دن تک برداشت کر لے، 3 دن، کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان قائم خود کو قائم نہیں رکھ سکتا ہے، انسان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں کیا۔ تو خدا ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے، نور محض ہونے کے لیے ہے ہی ہونا، اور پھر قیوم ہونا شرط ہے۔ اس لیے خدا کریم نے 2 جملوں میں، 2 باتوں میں اپنی تعریف کر دی کہ اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ صرف قابل عبادت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، جو حی ہے اور قیوم ہے۔ یعنی یہ دعویٰ صرف بلا دلیل نہیں ہے کہ بس اللہ آپ سے چاہ رہا ہے کہ آپ اسی کو مانیں، اسی کی بندگی کریں۔ بندگی کی وجہ ہے کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس قیام میں ساری صفات الہ آ جاتی۔ یہ صرف کیونکہ قائم رکھنے والے کے لیے خالق ہونا بھی ضروری ہے، رب ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی قائم رکھنے کے لیے رب ہونا ضروری ہے، رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، خالق ہونے کے لیے مرید ہونا ضروری ہے، مرید اور حی اور قادر ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور عالم ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں تب جا کر کوئی رب بن سکتا ہے، تب جا کر کوئی خالق بن سکتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی،
فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی رب ہے۔ ہاں وہ اس طرح، تو اگر عربی کا لفظ صرف لینا ہے تو وہ فتح کی ماں بھی رب ہے، اس لیے کہ اس کو بھی عرب کہتے ہیں ربۃ البیت، گھر چلانے والی۔ اگر صرف باتیں کرنی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، پھر دوسروں کو بھی نہ روکے۔ پھر اگر کوئی اور بھی دعویٰ کر بیٹھے، فتح کی ماں بھی کہے کہ میں بھی رب ہوں، تو پھر اس کو بھی نہ روکیں۔ تبھی قرآن نے نقل بھی کر دیا کہ فرعون نے بھی کہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ دعویٰ کرنے میں کیا ہے، کر دیا اس نے، آیا پھر وہ بن گیا ہے۔